آج شہر بکر کے اندر الحمدللہ اتنے جلوس نکلے ہیں کہ ان جلوسوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر بکر جو ہے یہ غلامان مصطفیٰ کا شہر ہے۔ ان جلوسوں نے جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے اپنے آپ سے گزرے ہیں، یہ جلوس جو ہے اس طرح اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، فاقہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی فاسق کو فاجر کو جو ہے ناموس رسالت ہم نہیں ہوئی۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چرچا ہے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے دنیا والوں کا عجیب نظام تھا، شراب بازی، قمار بازی، جوا کاری، حرام کاری، لوگوں کی عادت ثانیہ بنی ہوئی تھی۔ کالی کملی والے آقا کے پاس اگر بھی ابھی نوجوان آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی آپ کی آمد سے پہلے ہمارے ہاں یہ دستور تھا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا، لڑکا پیدا ہوتا تھا، ہم اس کو بڑی محبت کے ساتھ پالتے تھے۔ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو ہم زندہ درگور کراتے تھے۔ یا اللہ کے پاک نبی میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور 3 سال تک جو ہے میری بیوی کا اور میرا یہ جھگڑا چلتا رہا کہ میری بیوی کہتی تھی زندہ درگور کراؤ، میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، لڑکی بہترین تھی، اور جب وہ تھوڑی سی 1.5-2 سال کی ہوئی، جب وہ پیاری پیاری باتیں کرنے لگی میرا دل اور بھر آتا تھا۔ لیکن آخر جو ہے ہمارے ہاں جرگہ نظام تھا، ہمارے ہاں جو ہے دستور تھا۔ میں بیوی کا کہنا مانتے ہوئے اپنی لڑکی کو جب میں دیہات کی طرف لے جاتا ہوں، راستے کے اندر ایک کنواں آتا ہے۔ جب کنواں آیا، راستے کے لڑکی میرے سے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی جا رہی تھی، کہتی تھی کہ ابا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ایک دعوت پہ جا رہے ہیں۔ جب کنواں آیا اور میں نے کنویں کی طرف دیکھا، لڑکی کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لڑکی کو جب میں نے اپنے لڑکی کے بازو پکڑے، بازو پکڑ کر جو ہے جب اس کنویں کے اندر میں نے اتارا لڑکی کو، لڑکی کہتے ہیں یا ابت ہو، اے میرے بابا میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے تو مجھے اتنی سزا دے رہا ہے، اسے اندھیرے کنویں کے اندر دھکیل رہا ہے؟ لیکن یہ اللہ کے پاک نبی مجھے ذرا بھر بھی ترس نہ آیا، مجھے ذرا بھر بھی رحم نہ آیا، اس لیے کہ ہمارے عرب کا دستور تھا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے پاک نبی آئے اس دھرتی پر جو ہے رحمت عالم کا جو ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مسلمانوں ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے۔ پھر وہی جناب والا عرب جو ہے، وہی جناب والا جس خانہ کعبہ کے اندر جو ہے 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اسی خانہ کعبہ کے اندر جو ہے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا دور آیا عرب کے اندر مسلمانوں، میرے سرکار کے دروازے پر جو ہے آیا تھا تو ابو بکر بن کے گیا صدیق اکبر، آیا تھا عمر بن کے گیا فاروق اعظم، ارے آیا تھا عثمان بن کے گیا ذوالنورین، آیا تھا علی بن کے گیا حیدر کرار، ارے آیا تھا رنگ کا کالا تھا، زبان کا توتلا تھا، ہونٹ موٹے موٹے تھے، لیکن بڑے شین کو بڑے شین، بڑے چھوٹے شین کو بڑا شین کہنے والا تھا۔ لیکن جب وہ آیا تو آ کے حبش کا رہنے والا تھا، بن کے گیا بلال۔ خدا کی قسم بلال جب مسجد نبوی کے اندر اذان دیتا تھا، اس کی اذان پر جو ہے جنت کی حوریں بھی مسکراتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی جلوہ گری تشریف آوری کا سبب تھا۔ تو مسلمانوں، میرے آقا ایسا ایک نظام لے کر آئے ہیں، ایسا ایک نظام لے کر آئے ہیں جس نظام کو ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آج بھی میرے قائد اہل سنت کا فرمان میرے کانے میں گونج رہا ہے۔ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے فرمایا تھا کہ او لوگوں، یہ صدی جو ہے غلبہ اسلام کی صدی ہے، اس صدی میں انشاءاللہ جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو کر رہے گا۔ آئیے یہ نظام مصطفیٰ کی چھتری جو ہے، آپ چھتری کے نیچے کھڑے ہیں، اس پاکیزہ نظام کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ اس پاکیزہ نظام کے اندر ارے کسان کی بھلائی، مزدور کی بھلائی، غریب کی بھلائی، سرمایہ دار کی بھلائی، ہماری بھلائی، اور ہماری اگر نجات ہے تو نظام مصطفیٰ کی نفاذ پر ہماری نجات ہے۔ اسی کے اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف یہ کامل پیام، دین و دنیا میں ہے کافی کملی والے کا نظام۔ مسلمانوں، آخر کے اندر